اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 500 بار مجھ پر درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق کریمانہ یعنی اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی عمدہ اخلاق کی تعلیم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والے ہیں، اور آپ نے اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے اچھے اخلاق اور اچھی تربیت اور اچھی عادات کا الحمدللہ عز و جل سبق عطا کیا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ان لوگوں میں جن لوگوں کی دشمنیاں مشہور تھیں، ان کے اندر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی، جو آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد مقامات پر بھائی بھائی بن جانے کا حکم دیا۔ بھائی بھائی بن جاؤ اے اللہ کے بندو، اچھی عادات اپنانے کا ذہن دے کر حسد نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، حرص نہ کرو، عیب نہ اچھالو، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اور پھر میں فرمایا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو بھائی چارہ قائم کیا، ایک تو مواخات مدینہ، یہ تاریخ انسانیت کی ایک زبردست قسم کی بھائی چارے کی مثال ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان آپ نے جو بھائی چارہ قائم کیا، اور اس بھائی چارے کی کیسی لاج رکھی انصار مدینہ نے، وہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق جو سکھائے ہیں، اس میں مخلوق خدا سے پیار کرنا، اس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرم دلی سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، احساس کرنا، تو یہ بھی عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ انسان بری صحبت سے بچے اور اچھی صحبت اختیار کرے۔ اچھی صحبت اختیار کرنا، اچھوں کی سنگت میں رہنا، اچھوں کے ساتھ رہنا، جیسا کہ ایک حدیث پاک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرو اور تمہارا کھانا متقی ہی کھائے، یعنی پرہیزگار، ان کے ساتھ سنگت صحبت کا، تمہارا کھانا متقی ہی کھائے، اور مومن کے سوا کسی سے دوستی نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرے گا، اگرچہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے، یعنی ان جیسے عمل نہ بھی ہوں، لیکن آدمی ہوگا کن کے ساتھ؟ ہوگا ان کے ساتھ جن کے ساتھ محبت کرے گا۔ اب اچھوں کی محبت ہے یا بروں کی محبت ہے؟ We have to recheck our friendships، یعنی اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری محبتیں کس لیے ہیں، اللہ رسول کی خاطر ہیں یا دنیا کی خاطر ہیں؟ اس کے پیچھے نفس کی کوئی لالچ یا وہ نفس کی کوئی شرارت شامل ہے، یا دین کی محبت کی وجہ سے ہے؟ جو جس سے محبت کرتا ہوگا، حدیث میں فرمایا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پالے گا۔ پہلی،
جس کے نزدیک اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری بات، جو کسی بندے سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ محبت کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر۔ اچھا، تیسری، وہ جو اللہ کے اسے کفر سے نکالنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین باتیں جس کے اندر آ گئیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہ رسول کی محبت دوسروں کی محبت سے بڑھ کر، کسی سے محبت کرنا تو اللہ کے لیے محبت کرنا، اور کفر میں واپس جانے کو ایسے ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میرے جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنے والے یہ عرش الہی کا سایہ پائیں گے۔ ایک تو محبت کا حکم دیا آپس میں بھائی چارے کا، اور پھر جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں وہ عرش الہی کا سایہ پانے والے ہوں گے۔ یعنی باہمی آپس میں مسلمانوں سے محبت کرنا، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کے ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اس کی محبت کسی مال کے عطیہ کرنے کی وجہ سے نہ ہو تو یہی ایمان ہے۔ یعنی محبت کس لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو دوست اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی پسند ہے یہ چیز، یہ مسلمان سے محبت کرتا ہو۔ اور یہاں کیا فرمایا، جو دو دوست اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان میں اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اس میں ترغیب ہے محبت کرنے کی، اس میں ترغیب اپنے دوست کے ساتھ پیار کرنے کی، محبت کرنے کی، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ باہمی تعلق اور اچھا برتاؤ ہونے کی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی نیبر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ کیا خوبصورت حدیث ہے! اللہ کے نزدیک اچھا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی اور بہترین نیبر کون ہے؟ تو یہ اس حدیث پاک میں بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک بہترین رفیق یعنی دوست ساتھی وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ تو آج اپنے ہمسایوں کو ستانے والے، تنگ کرنے والے، تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے، ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے والے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ آج تو ہمسائے بازوں سے تنگ آتے ہیں، ان کا گاڑی پارک کرنے سے لے کر کوڑا پھینکنے تک، ان کا گاڑی دھونے سے لے کر گھر کے سامنے کچھ نہ کچھ ڈال لینے تک، یعنی جس کا جو چیز چاہتا ہے اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے بغیر ان کی تکلیف اور ان کی اذیت کو سمجھنے کی جو کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے پرابلم کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب گاڑی دھونا ہے تو آپ کو کوئی ایسا طریقہ، ایسا وے، ایسا انداز اختیار کرنا ہوگا گلی میں کیچڑ نہ ہو، ساتھ والے گھر والوں کے آگے پانی کھڑا نہ ہو، کوڑا اپنے گھر کے آگے سے ہٹا کے دوسرے کے دروازے کے آگے کر دینا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اب اپنے ہمسایوں کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر کو سالن بنانے تو اس میں سے بھی ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں ہمیں محبت کے برتاؤ کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان کی۔ نہیں، آپ اس میں غور کریں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کا باہمی محبت کرنا کس قدر مطلوب ہے، کس قدر پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں اور میرے لیے مل کر بیٹھنے والوں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری راہ میں خرچ کرنے والوں کی محبت میرے ذمہ کرم پر ہو گئی، یعنی میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔
ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور انبیاء شہدائے کرام بھی ان پر رشک کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں، میرے لیے آپس میں تعلق رکھنے والوں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والوں، میری راہ میں خرچ کرنے والوں اور میرے لیے آپس میں دوستی کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی۔ کن کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے آپس میں تعلق رکھنے والے، اللہ کے لیے آپس میں ملنے والے، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے اور اللہ کے لیے آپس میں دوستی کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے اپنی محبت کا اعلان فرما دیا کہ میری محبت ثابت ہوگی ان کے لیے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور انبیاء و شہدائے کرام ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے، یعنی ان سے خوش ہوں گے۔ یہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب اللہ عز و جل کے کچھ مہمان بیٹھے ہوں گے۔ کیا کمال کے لوگ ہوں گے! اللہ کے مہمان کون ہوں گے؟ فرمایا عرش کے دائیں جانب اللہ کے کچھ مہمان بیٹھے ہوں گے، اللہ کے عرش کی دونوں جانبیں داہنی ہی ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے چہرے نور بار ہوں گے، یعنی چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وہ نہ تو انبیاء ہوں گے، نہ شہداء، نہ صدیقین۔ اب ہیں کون؟ چہرے نور کی طرح نور بار ہیں، چمک رہے ہیں، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، عرش کے داہنی جانب ہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کی شان اور فضیلت یہ ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپس کی دشمنیاں ختم کر کے، آپس کی ناراضیاں ختم کر کے، آپس کے جھگڑے ختم کر کے بھائی بھائی بن جانے اور آپس میں باہمی محبت کا برتاؤ قائم کرنے میں کتنی برکتیں ملیں گی، اس حدیث پاک سے آپ سمجھیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء، بلکہ انبیاء و شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کی ہمیں بتائیے وہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کرنے لگے۔ یعنی صحابہ اکرام نے پوچھا حضور ہمیں وہ بندے بتا دیں ہم ان سے محبت کریں۔ انبیاء اور شہداء بھی جن پر رشک کریں گے، ان سے محبت کرتے ہوں گے، یہ بڑی شان والے لوگ ہوں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داری اور کسی تعلق کے بغیر صرف اللہ پاک کے نور کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے اور ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کچھ غم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ کن لوگوں کے لیے بیان کیا؟ فرمایا کہ وہ جو رشتہ داری اور تعلق کے بغیر صرف اللہ کے نور کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر آپس میں محبتیں ہوں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی ہو۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن کی ایک قوم کا ذکر کیا،
فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک ایسی قوم کو ضرور اٹھائے گا جن کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، وہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء۔ تو ایک اعرابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کے اوصاف بیان کر دیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ مختلف قبیلوں اور شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے، اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی ہمیں وقتاً فوقتاً کہیں جمع ہونے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب مختلف جگہوں پر جمع ہوتے ہیں، بعض اوقات مختلف شہروں کے لوگ کراچی جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ پاک کے ذکر کے لیے، علم دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں اپنے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، دیگر بڑی رات کے اجتماع اور محافل ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں باہمی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا، ملنا، ذکر الہی کے لیے جمع ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ہم نے دیکھا آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، کوئی دنیا کا نفع نہیں ہے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، کوئی بزنس کی کوئی ڈیل نہیں ہے، آپس میں محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی دوستی ہے۔ امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اس اچھے اخلاق کی جو آج کے دور میں ترویج و اشاعت کی ہے، جو آج کے دور میں اس اچھے اخلاق کو عام کیا ہے، کہ آپس میں باہمی محبت، ملنساری، خوش اخلاقی، خوش مزاجی، یہ آج کے دور میں آپ کا حصہ ہے۔ امیر علیہ سنت نے جو مختلف قبیلوں، قوموں، علاقوں، شہروں، ملکوں کے لوگوں کو آپس میں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا ہے، باہمی محبت کرتے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے سے پیار کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھ، احساس کرتے، یہ مسلمان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں تو مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہیں، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کی پہچان بیان کی گئی ہے، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اللہ کی خاطر محبت اور دوستی رکھنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ ایک روایت میں ہے وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے، اللہ پاک قیامت کے دن نور کے ممبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، مگر وہ نہ گھبرائیں گے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کچھ غم۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی تھی قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے جو جواب دیا ہمارے لیے ایک زبردست جواب ہے۔ اس نے عرض کی، تیاری تو کچھ خاص نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی نہیں کہ اس نے عرض کی تھی میرے پاس بہت زیادہ نفلی نمازیں تو نہیں ہیں، بہت زیادہ روزوں کی کثرت تو نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی صدقات کی کثرت تو نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو گئے، انک مع من احببت، بے شک تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، جب اس شخص سے آپ نے یہ فرمایا نا
کہ بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء کرام سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے بنے، جو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر تقوی و عمل میں اس کے برابر نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، عشرہ مبشرہ، 4 یاروں سے، پنجتن پاک سے، حسنین کریمین سے، سارے صحابہ اور اہل بیت سے، سارے اولیاء سے محبت ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کی محبت کا صدقہ ہمیں ان کے ساتھ حشر میں جمع کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو اب آج کے اس بیان میں ہمارے سامنے 2 چیزیں واضح، ایک اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، اور پھر دوسرا مسلمانوں کے ساتھ آپس میں محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، تعزیت کرنا، غم خواری کرنا، دل جوئی کرنا، کسی پر مصیبت آئے تو اس کی مدد کرنا، کوئی دعوت کرتا ہے تو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا، بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، احساس کرنا، ایک دوسرے کی آنر، عزت، رسپیکٹ کرنا، محبتیں بانٹنے والے بنو، نفرتیں پھیلانے والے نہ بنو۔ اللہ پاک ہمیں باہمی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔